جس آئے کریمہ کا شرف حاصل کیا ہے، خدا بند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا آپ برابر سمجھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو جانتے ہیں، عالم ہیں، ان لوگوں کے برابر سمجھتے ہیں کہ جو کچھ نہیں جانتے ہیں؟ یعنی خدا بند عالم کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی واقعہ ہونے والا تھا اور کہیں پر ایسا ہونا ضرور ہوگا کہ خدا بند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کیا آپ برابر سمجھتے ہیں؟ سوال پوچھ رہا ہے خدا بند عالم کہ آپ برابر سمجھتے ہیں ان لوگوں کو جو علم نہیں رکھتے، جو عالم نہیں ہے، ان لوگوں کے جو کچھ نہیں جانتے؟ یعنی خدا بند عالم نے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ کچھ لوگ ان لوگوں کے جو کچھ نہیں جانتے ہوں گے ان لوگوں کے برابر لا کر کھڑا کر دیں گے کہ جو منبر پر آ کر یہ کہیں گے کہ سنونی سنونی، کہ جو کچھ چاہو ہم سے پوچھ لو، اور ان لوگوں کے برابر ان کو لا کر کھڑا کر دیں گے جو کہیں گے اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یعنی ان لوگوں کے برابر کھڑا کر دیں گے جو یہ کہیں گے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یقیناً مولانا سب کچھ پڑھ گئے اور میں بس کچھ لمحے آپ کی خدمت میں رہوں گا اور دو چار باتیں اور بس رخصتی چاہوں گا۔ مولانا نے کہا کہ کیوں مجالس حسین سے لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی شعلہ بیانی سے ہم کو دقتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب تو کسی کو دقتیں نہیں ہوتی جب فیس بک پہ الٹی چیزیں جس کا کوئی تعلق نہ ہو، مثلا ہمارے پڑوسی عبدالسمیع جس کا نام ہے، اس نے فیس بک پر ڈالا کہ شیعہ جو ہے یہودی کی پیداوار ہے۔ جب آپ ایسی باتیں ڈالیں گے پھر ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، پھر ہم اور ہمارا جو اعتراض کا جواب ہوتا ہے وہ علمی طریقے سے ہوتا ہے۔ ہم کسی لڑائی کے ذریعے، کسی تلوار کے ذریعے ہم جواب نہیں دیتے، ہم اگر جواب دیتے ہیں علم کے ذریعے، کیونکہ جن شخصیت کی ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی علم کی تبلیغ کی ہے۔ وہ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ بس علم حاصل کرو، اور ان کے یادگار جملے یہی ہیں جو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے کہ دیکھیے شیعہ سنی کا دشمن نہیں ہے، سنی شیعہ کا دشمن نہیں ہے، کوئی مکتب فکر ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہے، اگر کوئی دشمن ہے تو وہ جہل علم کا دشمن ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی دنیا میں تفرقہ پیدا کر رہا ہے، کوئی الٹی چیز فیس بک پر، واٹس ایپ پر یا یوٹیوب پر ڈال رہا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس کا مطلب علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کیونکہ میں انہی کی کتاب سے ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرمایا، کتاب کا نام کنز الامال، حدیث نمبر تقریباً 28,000، اس میں پیغمبر فرماتے ہیں العلم اصل کل خیر والجہل اصل کل شر، یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ علم، ہر علم کی اصل ہے خیر کی طرف، نیکی کی طرف، اور پھر فرماتے ہیں کہ جو جہل ہوگا، جاہل ہوگا، وہ اس دنیا میں شر پھیلائے گا۔ تو اس بات سے یہ اندازہ تو ہو گیا کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ جو بھی شر پھیلائے گا اس کو عالم نہ سمجھنا، وہ جاہل ہو سکتا ہے، عالم نہیں
فیس بک پر ڈالا ہے کہ شیعت جو چلی ہے وہ عبداللہ ابن سبا سے چلی ہے، یعنی یہ یہودی تھا اور اس نے خلافت عثمانیہ میں جناب عثمان کی مخالفت کی، اور شیعہ بھی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے شیعت اس سے چلی۔ اب میرا اس شخص سے جس نے فیس بک پر یہ چیز ڈالی ہے ایک سوال ہے کہ تاریخ طبری کے علاوہ یا ابن قاسم کے علاوہ کسی کتاب میں مجھے یہ دکھائیے کہ عبداللہ ابن سبا کہیں موجود تھا، یہ پیدا ہوا تھا، کب مرا ہے، کیا اس کا اس دنیا میں اس یا تاریخ میں کوئی نام و نشان تھا یا اس کا کوئی وجود تھا؟ صرف ایک کتاب اور روایت بھی اس انسان سے۔ یاد رکھیں گا بڑا کہا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہے عبداللہ ابن سبا کی چلائی ہوئی شیعت ہے۔ آپ کو بہت کام آئے گا جب بھی آپ سے کوئی پوچھے تو ان سے کہنا کیا جریر طبری، تاریخ طبری میں جس نے اس بات کو لکھا ہے کہ شیعت جو چلی ہے عبداللہ ابن سبا یہودی سے چلی ہے، ان سے یہ پوچھئے کہ یہ جو مرا ہے جریر طبری جس نے تاریخ طبری میں اس بات کو لکھا ہے یہ 320 ہجری میں مرا ہے، اس سے پہلے کی کوئی ایک روایت کوئی ایک کتاب ایسی لا کر دکھاؤ جس میں عبداللہ ابن سبا کا تصور بھی ہو۔ یعنی جو انسان پیدا ہی نہیں ہوا صرف اس لیے کہ تاکہ شیعت دنیا میں نہ پھیلے تو اس کو یہودیت کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستو، مولانا پرویز بات کہہ گئے کہ کیوں اعتراض ہو رہا ہے۔ دیکھیے العلم نور، علم نور ہے، اور یاد رکھنا جہاں مجلس ہو رہی ہوگی جہاں علم کی بات ہو رہی ہوگی اس کا مطلب وہاں نور پھیل رہا ہوگا، اور جب نور پھیلے گا آپ گلی میں 4-5 چوراہوں پر لائٹ لگا دے، اب چوروں کی ہمت نہیں کہ اس گلی سے گزر جائے، یا آپ کیمرے لگا دے، چوروں کی ہمت نہیں کہ اس گلی سے گزر جائے۔ کیوں؟ کہ اس لیے وہاں پر نور ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی پہچان لے کہ چوری کرنے والا کون تھا، اور مجلس حسین ہے نور۔ جب نور چلے گا، جب نور پھیلے گا تو چوروں کو دقت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا مجلس حسین کچھ ایسی چیزوں کو کھول کر رکھ دیتی ہے جو پھر ان سے جا کر عام لوگ پوچھتے ہیں تو وہ ایسے رہتے ہیں کہ جیسے کہ چور۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا نور کبھی چوروں کو برداشت نہیں ہوتا، اور یہ مجلس حسین یہ علم نور ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مجلس حسین نہ کرو۔ بھائی سوال و جواب، فضائل احادیث روایات مجلس حسین میں پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے بتائیے؟ کیا گالی دی جا رہی ہے؟ ڈانس ہو رہا ہے؟ نہیں، احادیث نبوی کو پڑھا جا رہا ہے، پھر کیوں اعتراض؟ جب ہم یہاں حدیث پڑھتے ہیں ہم یہاں پر خلافت علی بن ابی طالب کو ثابت کرتے ہیں بلا فصل، ہم عقیدہ امامت کو ثابت کرتے ہیں، ہم عدل کو ثابت کرتے ہیں، اور جب جو سنتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے یہاں امامت کا کوئی تصور نہیں ہے، ہمارے یہاں عدل کا کوئی تصور نہیں ہے، تو لوگ جا کر پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، اور جب پوچھے گا کوئی تو جواب دینا پڑے گا۔ اب جب جواب دینا پڑے گا تو بغیر پڑھے تو جواب دیا نہیں جائے گا، پڑھنا پڑے گا۔ اور یاد رکھنا اس لیے خدا نے کہا کہ برابر نہیں ہو سکتے عالم اور جاہل، کیونکہ بعد رسول کچھ ہوا ایسا۔ دیکھیے جب آپ مختلف مسلک کے لوگوں سے پوچھیں گے تو نظر یہی آئے گا کہ جو علم میں، شجاعت میں، فکر میں، عقل میں، ہر چیز کے اعتبار سے نمبر 1 تھا، اس کو آپ نے مفضول بنا دیا۔
یعنی فاضل کو آپ نے مفضول بنا دیا. کیوں بھائی؟ جب آپ نے فاضل جو افضل ترین شخص امت محمدیہ میں بعد پیغمبر تھا اس کو آپ نے سب سے بعد میں لا کر کھڑا کیا، تو پھر آپ کی دیانتداری، آپ کی انصاف بری کہاں گئی؟ تو ہم دیکھیے مثلاً عقیدہ توحید ہے، خدا کو ایک ماننا اور نبی کو نبی ماننا. جب تک دو طرفہ یقین نہ ہو تو یہ چیزیں باطل ہیں. آپ پہلے دو طرفہ یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کو ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں. اللہ نے خود بھی کہا کہ میں واحد ہوں، ایک ہوں، تمہارا رب ہوں. اللہ نے کہا، ہم نے مان لیا. اللہ کو یقین ہے کہ میں ایک ہوں اور ہمیں بھی یقین ہے کہ اللہ ایک ہے. جب دونوں طرفہ نہ ہو یقین تو وہ چیز باطل ہے. سمجھیے میری بات. اب رسالت کی بات ہے. ہم محمد مصطفیٰ کو رسول افضل مرسلین مانتے ہیں. اب پیغمبر نے خود بھی کہا کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، تو ہم نے مانا ادھر بھی یقین 100% 100% یقین ادھر بھی. یعنی پیغمبر کو 100% یقین ہے کہ میں رسول بھی ہوں، نبی بھی ہوں، اور ہمیں بھی یقین ہے کہ 100% محمد رسول اللہ ہے. اب خلافت کی بات آئی، اب لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ فلاں 100% خلافت کے عہدے پر تھا. اب دیکھیں اللہ نے خود اعلان کیا قرآن میں، رسول نے خود کہا کہ میں نبی ہوں. اب جس کو لوگوں نے خلافت کا حقدار مانا، جس کو خلیفہ مانا، دونوں طرف سے مجبور رہتی. اب جب اس کو لا کر لوگوں نے مجبوراً بٹھا دیا، اس نے یہی جملے کہے جو تاریخ میں نقل ہوئے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، اگر میں بہک جاؤں، مجھے شیطان بہکا دے تو آپ مجھے سیدھا کر دینا. تو اس کا مطلب یقین دونوں طرف نہیں ہے. اب ہم کہیں گے لوگ کہ پھر کیا مولا کائنات جس کو آپ خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اسے یقین ہے؟ ہم نے کہا ہمیں تو 100% یقین ہے کہ مولا امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ہے. ہم تو کلمے میں بھی یہی پڑھتے ہیں. تو کیا مولا کائنات نے بھی یہی کہا کہ میں خلیفہ ہوں؟ یقیناً تواریخ اہل سنت میں بھی یہی لکھا ہے کہ جب چوتھے نمبر پہ بھی علی کو بیٹھایا گیا تو منبر پر بیٹھ کر یہی کہا کہ آج حق اپنی جگہ پر آ گیا، آج حق اپنی جگہ پر آ گیا. یعنی اللہ حق، پیغمبر حق، اور اس کے بعد حق کدھر؟ تین بیٹھے. کسی نے نہیں کہا کہ حق اپنی جگہ پر آ گیا. یعنی جو چوتھے نمبر پر آیا ہے حق اپنی جگہ، اب پتہ چلا کہ حق کدھر ہے. تو تینوں گواہیوں میں یقین دو طرفہ ہے. صرف کچھ لوگوں کی خلافت میں شک ہے اور شک وہ دونوں نے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نبی تھا، پیغمبر نے فرمایا، یہ بھی فیس بک کو خوب چلا کہ اگر نبی ہوتا تو فلاں شخص ہوتا. قرآن میں ہے نہیں، احادیث میں ہے نہیں. صرف 2-4 احادیث میں ملے گا جو ضعیف ہیں. جس طرح عبداللہ بن سبا جس کا وجود نہیں ہے، صرف ایک راوی سیف ابن عمر، یہ ایک راوی ہے صرف اس کا، جو جلیل طبری نے تاریخ طبری میں عبداللہ بن سبا کی پوری بحث لکھی ہے. اور یاد رکھنا اہل تشیع کی طرف سے، شیعہ کی طرف سے ہزارہ کتابیں عبداللہ ابن سبا کی رد میں لکھی گئی ہے کہ اس کا کوئی تاریخ میں وجود نہیں تھا. پھر کیوں کہا ہے، کیوں لکھا؟ اور یاد رکھنا اگر کہیں عبداللہ ابن سبا کا تصور شیعہ میں ہے تو ہمارے مورخین نے، ہمارے علماء نے لکھا کہ عبداللہ ابن سبا جس کو یہ یہودی کہہ رہے ہیں وہ عمار ابن یاسر تھے.
کیونکہ عمار بن یاسر وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور یاد رکھنا عبداللہ ابن سبا اس کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ وہ شخص تھے کہ جس نے علی کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کی. بعد پیغمبر بڑا جھگڑا ہوا بیعت لینے کا، بڑے در جلائے گئے، بڑے جھگڑے ہوئے، لیکن یہ چند شخصیتیں ایسی شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے علی کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کی. عمار بن یاسر، سلمان محمودی، ابو ذر اور مقداد، یہ چند شخصیتیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے علی کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کی. اور یہ وہ شخص اس لیے کہا گیا کہ عبداللہ بن سبا کی اولاد ہیں، یہ شیعہ ان کی پیروکار ہیں، کہ عمار بن یاسر کو عبداللہ بن سبا کہا گیا. اور یہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے علی کے علاوہ جس نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا سب کی کھلے عام چوراہوں پر مخالفت کی. اور شیعہ بھی یہی کرتے ہیں کہ جو بھی اہل بیت کے مقابلے پر آیا شیعہ بھی اس کے مخالف ہیں. یہی تو فرق ہے کہ شیعہ جو اہل بیت کا ہے اس کو اپنا بتائیں گے، جو اہل بیت کا نہ ہوا وہ ہمارا نہیں ہے. اب دیکھیے اس سارے سوال کی مجلس سے علم کی بات چل رہی تھی. علم حدیث کنز العمال کی ہے جس میں پیغمبر فرماتے اذا جاء الموت للعالم على هذه الحالة وهو مات شهيدا. یعنی پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب کسی عالم کو موت آتی ہے تو وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ شہید ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یعنی جو راہ خدا میں شہید ہو گیا، آپ اس کو مردہ بھی تصور نہ کریں، وہ شہید ہے. اور دیکھیے شہید کی جو تعریف خدا نے کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے خدا کے یہاں زندہ ہے اور رزق پا رہا ہے. اور احادیث میں ملتا ہے کہ من مات علی بیان محمد ماتا شہیدہ. قرآن نے کیا کہا کہ جو فی سبیل اللہ قتل ہو گیا وہ شہید. روایت نے کہا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر گیا وہ شہید. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا فی سبیل اللہ اور محبت اہل بیت دونوں ایک ہی چیز ہیں. اور یقیناً اسی لیے صلوات پڑھیں محمد اسی لیے مولانا کائنات نے منبر کوفہ سے کہا تھا انا صراط مستقیم، یعنی میں صراط مستقیم ہوں. جو اللہ کی راہ میں جو اللہ کے راستے پر قتل ہوا وہ شہید، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید. یعنی دونوں ایک ہی. اور جو عالم ہو کر مرا وہ بھی شہید. یعنی ان روایات اور آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عالم فقط وہی ہے جو اہل بیت کا جاننے والا ہو، جو اہل بیت کا مرید ہو. کیونکہ روایت کہہ رہی ہے کہ محبت اہل بیت شہید. آخرت کہہ رہی ہے فی سبیل اللہ قتل ہونا شہید. اور روایت اہل سنت کہہ رہی ہے کہ جو عالم ہو کر مرا وہ شہید. یعنی عالم اسی کو کہتے ہیں جس نے اہل بیت کے در سے علم کو حاصل کیا. یعنی اگر علم کہیں اور سے حاصل ہوا تو پھر وہ عالم نہیں. لوگ تو پیغمبر کو زندہ ماننا صحیح نہیں سمجھتے، پیغمبر کو زندہ نہیں مان رہے،
اور اللہ ان کی راہ میں ان کی محبت میں مرنے والے کو زندہ کر رہا ہے. یعنی یہ سوچیے کہ جس کی راہ میں مر جائے تو وہ زندہ ہے اور جس کی راہ میں مر جائے وہ تو زندہ ہے. اور پیغمبر زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور قرآن نے جو بتایا کہ وہ ایسے زندہ ہے کہ اللہ کے نام سے رزق پا رہے ہیں. اب دیکھیے یہ ہے کہ رزق پانا. اب یہ ہے کہ اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ اہل بیت سے رزق مانگتے ہیں, رزق طلب کرتے ہیں, ان سے مدد مانگتے ہیں. دیکھیے اقوال جو ایک قول ہے جسے محاورہ کہہ دیجیے کہ یفسر بعض الآیات بعض, یعنی قرآن کی بعض آیت کی تفسیر کرتی ہے. خدا نے کہا کہ جو زندہ ہے وہ رزق پا رہا ہے, جو قتل وغیرہ رہتا ہے رزق پا رہا ہے. رزق یعنی کھانا. اور کہاں سے پا رہا؟ اندہ رب اپنے رب کی طرف سے. اب کوئی شک بھی نہیں کر سکتا کہ رزق مردے کو کہاں سے مل رہا ہے, یعنی خدا کی طرف سے. دیکھیے یہ ہے زندہ جو شہید ہو گیا کہ رزق پا رہا ہے. اور متقین کی علامت کیا ہے؟ جو سورہ بقرہ میں شروع میں کہا کہ متقین کی علامت یہ ہے کہ جب اس کو اللہ کی طرف سے کچھ رزق مل جاتا ہے تو وہ اکیلا نہیں رہتا بلکہ سب میں تقسیم کر دیتا ہے. اب علی ہے شہید زندہ, اور مولا کائنات زندہ ہے, شہید ہے راہ خدا, شہید راہ خدا زندہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جب زندہ ہے راہ خدا میں قتل ہوئے تو اللہ کی طرف سے علی ابن ابی طالب کو رزق مل رہا ہے. اور خدا کہہ رہا ہے دیکھیے متقین کی علامت ہے جب اس کو رزق ملتا ہے وہ سب کو بانٹ دیتا ہے. اور علی ہے امام المتقین, متقین کی علامت ہے جس کو تقسیم کر کے جب کھاتا ہے. اور متقین علی تو امام المتقین ہے, متقین کے بھی امام ہے. تو یہ بتائیے کہ علی ہے شہید راہ خدا, اللہ کی طرف سے رزق ملا. اب یہ بتائیے جب متقین کی علامت یہ ہے کہ رزق کو تقسیم کر دیتا ہے, سورہ بقرہ میں ابتدائی میں یہ آیت ہے, تو یہ بتائیے جب علی کو اللہ کی طرف سے رزق ملا تو یہ بتائیے وہ امام المتقین ہے, کیا اس رزق کو تنہا کھاتے ہوں گے؟ اب یہ دیکھیے کہ جب علی کو رزق ملا علی رزق بانٹنے لگے, ہم شیعوں نے جھولی کو پھیلا لیا, علی سے مانگ لیا. اللہ نے علی کو دیا. اور متقین کی علامت ہے کہ سب کو بانٹ دینا. اب علی بانٹ رہے ہیں. اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کتنا دیتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کتنا دیتا ہے؟ عام مومن کو اتنا دے دیتا ہے کہ وہ کھا بھی نہیں پاتا, اس لیے تو تقسیم کرتا ہے. علامت ہے مومن کی. یعنی اگر مومن کو 10 دانے گیہوں کے ملے تو وہ ایک کھائے گا, 2 کو تقسیم کرے گا. یعنی یہ مومن کی علامت ہے. اور جب مومن کو اتنا دیا کہ وہ تقسیم کر رہا ہے تو امیر المومنین کو کتنا دیا ہوگا؟ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اماموں سے طلب کریں, کیوں نہ طلب کریں, اللہ نے انہیں کے ذریعے تو دی. بتائیے کہ آپ نے جو محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے کس سے دیا؟ اللہ سے دیا. کس نے بتایا؟ آپ کہیں گے کہ کتابوں سے دیا, علماء سے پوچھا. کیوں بھائی اللہ سے پوچھو, تم تو بڑا اللہ اللہ کرتے پھرتے ہو, اللہ سے پوچھو, ڈائریکٹ لو اللہ سے. جب دیکھیں علامہ طالب جوڑی کا ایک مشہور جملہ ہے, وہ کہتے ہیں مفتی بڑا عجیب ہے کہ حضرت کہتا ہے کہ اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو, اور جب خود مانگنے آتا ہے, جب مسجد کا چندہ مانگتا ہے تو پھر مجھ سے
سے کیوں مانگتا ہے؟ مسجد کا چند نبی اللہ سے مانگ، ان کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ ہر جگہ کہا کرتا ہے کہ اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ، کبھی دوسروں کو دعوت دے اللہ سے مانگ، اللہ سے مانگ، اور جب مسجد کا چندہ مانگتا ہے تو پھر ہم سے مانگتا ہے۔ ایک سوال کریں محمد والا محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یعنی اگر اپنے فائدے کی بات ہو تو مانگ لیں۔ تو دیکھیے قرآن ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اور دیکھیے جیسی تفسیر قرآن کی، جیسی تلاوت قرآن کی نیزے پر امام حسین نے کی ہے، وہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسی تفسیر، جیسی تلاوت نیزے کی نوک پر ہمارے مظلوم امام نے کی ہے، وہ اس کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ جسم کے ہوتے ہوئے، زبان کے ہوتے ہوئے تلاوت کلام پاک کرنا بڑا آسان ہے، لیکن تن سے سر جدا ہونے کے بعد کلام پاک کی تلاوت کرنا یہ صرف اہل بیت کے گھرانے سے ہے۔ حضرات جتنے زیادہ اہل بیت کے فضائل ہیں ان سے کہیں زیادہ مسائل بھی ہیں۔ امام زین العابدین کا ایک جملہ ہے کہ جتنے ظلم ہم پہ ہماری فضیلت کی بات ہوئے، جتنے تعریف اللہ نے ہمارے قرآن میں کی، رسول اللہ نے اتنا ہم پہچانوایا، اگر نہ پہچانواتے تو اتنا ظلم نہ ہوتا کہ مسلمان فضیلت جانتے ہوئے بھی اتنا ظلم ہمارا ہوتا۔ عزاداروں اس سے بڑا ظلم کیا ہوا کہ امام حسین کو مدینہ چھوڑ کیا گیا۔ امام حسین نے مدینے کو چھوڑا اور کربلا میں پہنچے، اپنے محبوب ترین فرزندوں کی شہادت روایت خدا میں دی، اپنے اصحاب کی شہادت راہ خدا میں دے دی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام حسین جب تنہا رہ گئے، ہزاروں امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار میں پہنچے۔ میدان کارزار میں لڑتے جاتے ہیں، ہزاروں ایک وقت ہوا کہ امام حسین گھوڑے پر پھنس گئے۔ بس میں نے مختصر سے کیا، ہزاروں جس وقت امام حسین گھوڑے سے گر گئے نا، ہزاروں شیو پر اور ہمارے ساتھ نے اعلان کیا کہ جو حسین پر جتنا بڑا ظلم کرے گا اس کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا۔ ہزاروں محمد کا نواسہ ہے، ہزاروں فاطمہ زہرا کا نبی ہے، ہزاروں علی مرتضیٰ کا جگر حسین ہے، جس کو کربلا میں دشمن دیکھ کر مار رہے ہیں کہ جو حسین پر جتنا بڑا ظلم کرے گا اس کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا۔ ہزاروں محمد مصطفیٰ کا نواسہ، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حسین پر جتنا بڑا ظلم کرے گا اس کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا۔ آزادارو، اگر رسول اکرم روز قیامت یہ کہہ دے کہ بتائیے کربلا میں کون کہہ رہا تھا کہ جو حسین پر ظلم کرے گا اس کو بڑا انعام دیا جائے گا، آزادارو جیسے بڑے صاحب نے اعلان کیا کہ جو حسین پر بڑا ظلم کرے گا اس کو بڑا انعام دیا جائے گا۔ عزاداروں ایک ظالم آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد عزاداروں اس نے بڑا پتھر اٹھایا، امام کے قریب پہنچا، امام کی پیشانی پر اس پتھر کو مارا۔ عزاداروں ہمارے ساتھ سے کہتا ہے، اے ہمارے ساتھ مجھے انعام دیجیے، میں نے حسین پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ عزاداروں اس کے بعد ایک ظالم کہتا ہے یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ عزاداروں اس نے کربلا کی جلتی ہوئی ریت کو اٹھایا، امام کے قریب پہنچا۔ ہزاروں یہ کربلا کی زمین اتنی تپتی